مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ پاکستان کی بی جے پی بننے جا رہی ہے، یہ اس طریقے سے کنٹرول کر لے گی اسٹیٹ کو کہ اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ان کے ذہن میں جو تھا وہ الطاف حسین بننا تھا، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے الطاف حسین کے بغیر والی ایم پی ایم بنا کر چھوڑا. جی بالکل، تھینک یو، بہت شکریہ. اور وہ آپ نے حوالے بہت اچھے دیے الطاف اور بی جے پی کی. دیکھیے بات یہ ہے زیغم خان صاحب کے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریاست کو ٹیک اوور کرنا جو بالکل وہ پی ٹی آئی کا ایک پاپولسٹ اتھارٹیرین جو ماڈل ہے وہ یہی ہوتا ہے. ٹرمپ نے بھی یہی کوشش کی تھی امریکہ میں، اور وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے. سپریم کورٹ تو انہوں نے بھر دی اپنے ہم نواؤں سے، لیکن باقی اداروں کا وہ کچھ زیادہ نہ کر سکے. عمران خان صاحب کی جو مس کیلکولیشن تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ فوج کے اندر چونکہ ان کی سپورٹ ہے، رینک اینڈ فائل میں کچھ جرنیل بھی 2-3 سننے میں آتا ہے کہ ان کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو لڑا کر اور وہ فوج کے اندر جو ہے تقسیم پیدا کر کے وہ دوبارہ سے ایک ایمپرر بن جائیں گے، سوورن بن جائیں گے. وہ بھی ظاہری بات ہے پاکستان کی کلونیل سٹیٹ جو ہے وہ ابھی تک بڑی ٹھیک ٹھاک تگڑی ہے. انہوں نے آگے سے رسپونڈ کیا ہے، اور اب وہ جو کر رہے ہیں ہمیں اسے یقیناً ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے اور ہم اس کو کنڈون نہیں کر سکتے، لیکن وہ بالکل جواب دے رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں بقول شخص کہ پاور از پاور. اور وہ کہاں لائی کرتی ہے؟ وہ یقیناً زمان پاک سے نہیں فلو کرتی، وہ جی ایچ کیو سے کرتی ہے. اچھا جی، تو اینی وے ایک منٹ دیجیے گا رضا، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا آپ کی ریسپانس میں. دیکھیے دوسرے جو پاپولسٹ جن کو ہم نے گنوایا ہے انہوں نے وہ نہیں کیا، نہ اردوغان نے، نہ بولسونارو نے، نہ مودی نے، جو عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی. دیکھیے عمران خان نے جو کرنے کی کوشش کی اس کے لیے اچھا لفظ ہے انقلاب اور برا لفظ ہے بغاوت. اب یہ کیا ہوتا ہے، انقلاب کیا ہوتا ہے کہ جب ریاست پر ایک سیاسی جماعت وائلنس کے ذریعے زور سے قبضہ کر لیتی، یہ ہوتا ہے انقلاب. بڑا گلوریس ورڈ ہم گنتے ہیں. چین میں، روس میں کیا ہوا تھا؟ کمیونسٹ پارٹیز نے قبضہ کر لیا تھا وہاں کی ریاست پر، یہی ہوا تھا نا جی. ایران میں کیا ہوا تھا؟ ایران کے مولویوں نے ایران پہ قبضہ کیا، آج بھی وہاں مولویوں کا ریاست پر قبضہ ہے. افغانستان کو ہم بڑا، کیونکہ طالبان کو ساری دنیا اتنا ناپسند کرتی ہے کہ ریولوشن کا لفظ ہی ان کے لیے عجیب و غریب لگتا ہے، بٹ افغانستان میں بھی ایک پارٹی جو مولویوں والی پارٹی ہے طالبان، انہوں نے ریاست پہ قبضہ کر لیا. جی تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جمہوری پارٹیاں جمہوری طریقے سے ریاست کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، گورنمنٹ لیتی ہے، جو طریقہ ہے. اس کے بعد پھر پاپولسٹ پارٹیاں ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں جو مودی نے کیا کہ اپوزیشن مارجنائز ہو جائے اور وہ الیکشن جیتتے چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اگر کامیاب ہو جاتے تو بغاوت، وہ ریولوشن کہلاتی، سب کچھ ہر کوئی ان کے نیچے ہوتا. لیکن ناکام ہو گئے تو ظاہر ہے اب یہ بغاوت ہے اور انہوں نے پھر اس کی سزا اسٹیٹ کی طرف سے بھگتنی ہے. کوئی بھی اسٹیٹ اس چیز کو لائٹلی نہیں لے سکتی کہ کوئی پارٹی اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے. 9 مئی کو، 10 مئی کو جو 11 مئی کو ہوا، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کے بعد مسلسل اس کو کنڈون کیا، یعنی 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ دیکھیں وہ مسلسل کاز دیتے گئے، منع نہیں کیا انہوں نے، وہ مسلسل نئی کاز دیتے رہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں. جب تک یہ سب کچھ فزل آؤٹ نہیں ہو گیا تو وہ اس بات کو چلاتے رہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طریقے سے اسٹیٹ کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی اب اس کی ایک بہت بڑی پرائس ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اس میں بھی ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے. جی تھینک یو. اچھا جی، بس یہ ہمارے اب آخری سیگمنٹ ہے تو اس میں ذرا بات کرتے ہیں. ماروی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ یہ ذکر جو ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خواتین کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں آج ان کی وہ سٹیٹمنٹس اور جیل سے وہ ساری چیزیں آئیں، تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ نے اس کو اگر فالو کیا ہے تو یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے
اور اس میں کتنا جو ہے وہ فیکٹ اور فکشن کی آمیزش ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ذرا ہم بات کریں. جی بہت اہم بات ہے رضا, تھینک یو ویری مچ. بہت سنگین مسئلہ ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست اور ہماری صحافت کے ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہمیشہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی جمہوری ریاست اور کسی جمہوری معاشرے کا, جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والوں کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑے, اور ریاست جو ہے وہ تن کے کھڑی ہو جائے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف. مگر یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو الزامات کی بوچھاڑ ہے اس وقت, اس کے مطابق تو ریاست خود جو ہے وہ ذمہ دار ہے ان ہیومن رائٹس وائلیشن کی. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے ہمارے پچھلے 70-75 سال میں جس تندہی کے ساتھ ہماری ریاست نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے, اپنے ہی عوام کے رائٹس کو, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف کس کس قسم کے جو ہے وائلنس کیا گیا. خر کمر میں جو ہے وہ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو بچ گئے تھے ان کے اوپر بغاوت کے مقدمات درج کر دیے گئے, اور اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا تھا. آج تک ہم لوگوں نے HRCP میں فیکٹ فائنڈنگ مشن کیا, اور ہمیں بھی وہاں تک کی جو ہے وہ ایکسس نہیں دی گئی. تو ہم لوگوں نے ادھر ادھر لوگوں سے بات کر کے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی, اور اس میں پتہ یہ چلا کہ آپ وہ رپورٹ دیکھیے, ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوگی, اس میں پتہ یہ چلا کہ ریاست کی طرف سے گولیاں چلائی گئی تھی, کیونکہ پی ٹی ایم کے لوگ جو ہے وہ نہتے آتے تھے. بہرحال مگر آج کا جو یہ بات ہے, اس میں مجھے اب تک, کیونکہ میں نے اپنی ذاتی طور پہ بہت کوشش کی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ کوئی خاتون, کوئی مرد, کوئی وکٹم جو ہے یا سروائیور جو ہے, اس کا مجھے پتا چلے کہ ان کے وہ خود سے کوئی خاتون کہے یا کوئی بھی سروائیور جو ہے وہ یہ بتائے کہ اس کے اوپر یہ ایلیگیشن جو ہیں وہ اس میں کتنی حقیقت ہے یا کیا ہو رہا ہے اندر. مگر ہو یہ رہا ہے کہ اندر سے جو باہر خواتین خاص طور پہ آ رہی ہیں, وہ تو آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اندر تو کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا. اور جو میری جتنی بات لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہوئی ہے, جو ذمہ دار افسران ہیں, ان کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ جو خواتین کو وہ لے کے جا رہے ہیں اندر, ان کو بالکل ہی آئسولیٹڈ رکھ رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اور ان کے اوپر کوئی عملہ جو ہے, مرد حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو صرف خواتین ہیں وہاں پر جو ذمہ دار ہیں ان کی. تو اب تک جتنی ایلیگیشنز خواتین کے اوپر زیادتی ہے, ٹارچر کی آئی ہیں, وہ صرف مرد حضرات کے, خاص طور پہ عمران خان کی طرف سے اور ان کی پروپیگنڈا مشین کی طرف سے آئی ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب الزامات غلط ہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک مجھے ذاتی طور پہ, میں شاید اتنی دور بیٹھی ہوئی ہوں, جو لوگ وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہیں وہ شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور آگاہ کریں اس میں, کہ اگر کوئی کسی ایک کیس میں بھی اگر کوئی حقیقت ہے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. جو بھی ذمہ دار افراد ہیں اس کے اندر کوئی بھی ثبوت, کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے جسم کو اور ریپ جیسے ہینس کرائم کو ایک سیاسی ٹول بنائیں گے اور اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے, اس کو یہ کھیل نہیں ہے, ریپ کوئی کھیل نہیں ہے. ٹارچر ان کسٹڈی, ریپ ان کسٹڈی از اے ویری ویری سیریس کرائم, اور اس کو آپ اتنا لائٹلی استعمال کریں گے تو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا جو ریپ کرنے والا مجرم ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی, خاص طور پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو, یہ بات کرتے وقت نہایت سوچ سمجھ کر سینسیبل طریقے سے, سینسٹیوٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور میں وہاں پہ نہیں ہوں, اگر میں وہاں ہوتی تو میں HRCP میں ضرور اپنی, کیونکہ میں وہاں پہ ایگزیکٹو کاؤنسل ممبر تھی, میں یہ معاملہ ضرور اٹھاتی, مگر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خود بھی ہنا سے بات کروں گی کہ پلیز یہ کوشش کریں کہ کوئی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن مرتب کیا جائے, اور HRCP جو ہے وہ ایک براڈ بیسڈ ٹائپ کا فیکٹ فائنڈنگ مشن مرتب کرے, اور اس کے فیکٹس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں, کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز
تو خود اس میں ایک کہ ان کے اوپر تو الزام لگ رہا ہے, وہ ان کی انویسٹیگیشن کتنی قابل قبول ہوگی ہمیں نہیں معلوم, لیکن میرا یہ خیال, اور الٹیمیٹلی انہی کو کرنی پڑے گی, لیکن ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ میرا خیال ہے کہ ایک سول سوسائٹی کو خود سے جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن مرتب کر کے اس کے اوپر فیکٹس آف دا میٹر, اصل واقعات اور حالات ہیں کیا, خود انٹرویوز کرنے چاہیے ان سے. اگر میں مس کر رہی ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتی تو I would have done it myself. But I think it's very important to talk about it. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور میں اب ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. سجاد صاحب آپ کا 1 لائن کامنٹ, اور زیغم صاحب آپ کا بھی 1 لائن مختصر کامنٹ, اور پھر ہم ناظرین اور آپ سے اجازت لیں گے. جی آپ میوٹڈ ہیں سجاد صاحب, ذرا ان میوٹ کر لیجئے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے حوالہ دیا اور لٹرلی ہو بھی رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آسماں جہانگیر مجھے یاد آ رہی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ جب لال مسجد سے آپریشن شروع ہوا تھا تو ان کی تو کوئی سمپتی نہیں تھی لال مسجد کے ساتھ, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آؤٹ آف پرپورشن کسی کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ہمارے ادارے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ویسی بھی ہوئے ہیں کئی چیزوں کے معاملے میں, کیونکہ جو عمران خان صاحب نے گالم گلوچ کیا تھا نا اس کے بعد, تو میرا خیال ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا وہ تھوڑی اس کو پیشنس اس میں ہونی چاہیے, اور وہ آؤٹ آف پرپورشن نہیں جانا چاہیے اس کا احتیاط سے, اور ایک فلٹر لگا کے مطلب ان کو جو بھی پکڑ دکڑ کرنی وہ کرنی چاہیے. جی زیغم خان صاحب 1 لائنر, اور پھر بس میں اتفاق کرتا ہوں, میرے خیال میں سب اس بات پہ متفق ہے کہ جو رسپانس ہے وہ میئر ہونا چاہیے, وہ لیگل ہونا چاہیے. اور میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ اس وقت ہم بہت بڑے کرائسیز سے گزر گئے ہیں, بہت زیادہ کرائسس ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, اور اس وقت بڑے تدبر کی ضرورت ہے اور بڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے, اور ہماری توجہ اصل مسئلوں سے نہیں ہٹنی چاہیے. بالکل صحیح. میں صرف ایک لائن ایڈ کروں گی رضا, کہ یہ بات سجاد صاحب نے بالکل درست فرمائی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. میں بات کر رہی تھی جو ریپ ایلیگیشنز ہیں ان کا مجھے کوئی شواہد نہیں ملے, مگر یہ جو انفورس ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو لوگوں کے رشتہ داروں کو ان کی فیملیز کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں آپ, ان کے اوپر کیا چارجز ہیں, اور ان پہ پھر میں آج پڑھ رہی تھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ادھمری حالت میں واپس بھیج دیا گیا, اور ابھی تک وہ اتنے دن کے بعد ابھی تک ہاسپٹل میں وہ بیچارہ بندہ ہے جو کہ غریب آدمی ہے جس کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کو سوچنی چاہیے. میڈ رسپانس کیا مطلب میڈ رسپانس تو ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے, مگر یہ کس قسم کا رسپانس ہے کہ آپ اٹھاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, اور کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کریں. پولیس آپ کی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں بندے, ابھی جبران کے معاملے میں بھی یہ ہوا, اور پتہ چلتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اغوا کیے ہوئے. یہ بات بالکل غلط ہے, اور میرا خیال ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جی شکریہ, بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے.